الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دین اسلام نے جب سے ابتدا کی ہے یہ وہ دین ہے کہ جس نے سب سے تیزی کے ساتھ ترقی پائی ہے، اور جو حاصل اسلام ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، اس کے بعد سے وہ اسی کوشش میں لگے رہے ہیں کہ کسی طرح سے دین اسلام کو منہمک کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ مختلف سازشیں کرتے چلے آئے ہیں کہ دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے. اس کام کے لیے انہوں نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے. ایک فرقہ اٹھا پرویزیت کا، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر ہمیں کسی چیز پر عمل کرنا ہے تو وہ صرف کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت کوئی چیز نہیں ہے. جب انہیں اندازہ ہوا کہ اس طریقے سے ہماری دال نہیں گلنے والی، اس کے بعد انہوں نے کچھ اس طرح کے لوگ پیدا کیے جو یہ کہنے لگے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پر عمل کرنا فرض نہیں ہے، وہ نفل ہے، چاہے تو عمل کر لیا جائے اور چاہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
یہ ایسا جملہ ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کی پکڑ اللہ رب العالمین کر سکتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت اپنے نبی کے لیے اتاری ہے اس کا سراسر انکار ہے۔ جو آیت صدر کلام میں آپ نے سنی سورہ احزاب میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو یقیناً تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہر اس شخص کے لیے نمونہ ہے جو اللہ تعالی سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور یوم آخرت کا یقین رکھتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ گو افراد، وہ فرقے، وہ مسالک، وہ مختلف مکاتب فکر کہیں پر بھی اس بات کو رائج نہیں کیا گیا، کہیں پر بھی اس بات کو واجب نہیں کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو پورا بھر دیا ہے صرف اسی بات سے کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو۔ فرماتے اللہ رب العزت واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو۔ فاتبعونی ھذا صراط مستقیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ انک علی صراط مستقیم، اے رسول یقیناً آپ سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ وان ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، اے رسول آپ کہہ دیجئے بے شک یہ میرا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اس کے علاوہ متفرق راستوں کی پیروی نہ کرو تو تم میرے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ صرف چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس طرح کی مختلف آیات ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ہر آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، اور یہی ہے وہ سنت کی اہمیت، اور یہی وہ سنت ہے کہ جس کو آج جماعت المسلمین تمام لوگوں میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور لوگوں کو روشناس کراتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ فرماتے اللہ رب العزت وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک جملے کے اندر بند کر دی، الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو رسول کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرقہ وارانہ امام ہیں انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، کوئی فرض تو نہیں، اگر اس کو چھوڑ دیا تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے۔ یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ کہنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کس پر کلام کر رہے ہیں۔ یہ سیدھا اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی پر جاتا ہے۔ جماعت المسلمین وہ جماعت ہے کہ جس نے ایسی ایسی سنتوں کو روشناس کرایا کہ جن کو ملیا میٹ کر دیا گیا تھا، جن پر دبیز پردے ڈال دیے گئے تھے، اور آج بھی اگر ان سنتوں کو کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ آیا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا اسلام غریبا ثم يعوده كما بدا. اسلام نے جب ابتدا کی، اسلام جب شروع ہوا تو وہ بالکل اجنبی تھا، لوگوں کے لیے انجان تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اسلام کو روشناس کرایا. لیکن اے لوگوں یہ بات سن لو، ایک وقت پھر ایسا آنے والا ہے کہ اسلام بالکل اس طرح سے ہو جائے گا کہ وہ اجنبی ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ دین اسلام ہے کیا. اور یہی وقت اس امت پر آیا جب اس امت کو 72 فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کر دیا گیا. تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے ایک شخص کو اس بات کی ہدایت دی، ایک شخص کو اس بات کی توفیق دی، اس پر اپنی نعمت اور احسان کیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جو مردہ کر دی گئی تھیں انہیں نئے طریقے سے زندہ کیا اور لوگوں کو روشناس کرایا. وہ محی الجماعت، مجدد اسلام، شیخ الاسلام سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے لوگوں کے سامنے ایسی ایسی سنتوں کو نکال کر دیا کہ وہ حیران رہ گئے کہ آخر اسلام میں یہ سنتیں بھی موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد الحمدللہ لوگوں نے اس بات کو قبول بھی کیا کہ یقیناً دین اسلام میں یہ تمام سنتیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کی تبلیغ کرتی جاتی رہی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اپنے فرقوں سے، اپنے مسالک سے، اپنے مذاہب سے اتنی محبت ہے کہ اگر ان کے سامنے نبی کا قول، نبی کا فعل پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنے علماء کا قول پیش کرتے ہیں اور نبی کی بات کو رد کر دیتے ہیں. فرماتا اللہ رب العزت قرآن مجید میں من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اسے تمام واضح بینات مل چکی ہیں، تمام ہدایت کے واضح دلائل آ چکے ہیں اور وہ مومنین کے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر چلتا ہے، نولیہ ما تولا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جانا ہے چلا جا. ہم اس کی پکڑ کریں گے بروز قیامت، اور ایسی پکڑ کریں گے وَنُصْرِهِ جہنم، اس کو پکڑیں گے اور اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاعَتْ مَصِيرًا، اور سن لو وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس پر جو عمل کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے دکھایا، اور سنت کی جو اہمیت ہے، اسلام میں جو سنت کا مقام ہے اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جانشین ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں اور ان سے اپنے والد کا ورثہ طلب کرتی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ورثہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود تھی کہ ہم انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی کو دیا نہیں جا سکتا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے ناراض ہو گئیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلی گئیں. آپ سنہری الفاظ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے آل محمد سے سخت محبت ہے، میں ان سے شدید محبت کرتا ہوں، لیکن لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به، لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو چھوڑ دوں، ان افعال کو جس پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. کیونکہ
فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ ان اضیع، کیونکہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ یہ امت کے سب سے بہترین شخص کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ اس بات کو یہ سمجھتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں اور سنت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، ان کے فعل سے ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الثانی بڑے جنگجو صحابی تھے، شہادت کی بشارت تھی، جنت کی بشارت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ وہ جاتے ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں اور پھر حجر اسود سے کہتے ہیں یقیناً تو صرف ایک پتھر ہے اور میں تجھے اس پتھر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، کہ کہیں لوگ اس بات کا خیال نہ کریں کہ انہوں نے تو پتھروں کی پوجا چھوڑ دی ہے، اب پتھر کو کیوں چومتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے فرمایا کہ تو صرف ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے چوما کرتے تھے، میں صرف اسی وجہ سے تجھے چوم رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور اتنا سخت حملہ کیا گیا، اتنا سخت زخم دیا گیا کہ جو چیز انہیں پیش کی جاتی، دودھ پیش کیا، اسے پیا، زخم کی کیفیت اتنی سخت تھی کہ وہ دودھ ان کے زخم سے باہر آ گیا۔ جو چیز کھاتے تھے، جو چیز پیتے تھے، وہ ان کے زخم سے نکل جایا کرتی تھی۔ لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آ چکا ہے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، ایک انصاری نوجوان، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان کو مختلف قسم کی خوشخبریاں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے امیر المؤمنین، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور آپ نے ان کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے ان کی خلافت کا حق ادا کیا، اور اے امیر المؤمنین، اس کے بعد آپ خود مسلمین کے خلیفہ مقرر کیے گئے اور آپ نے اپنی خلافت کے تمام امور کو صحیح طریقے سے انجام دے دیا۔ اور اے امیر المؤمنین، آپ کے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں، آپ کے لیے تو شہادت کی بشارتیں ہیں، آپ غمگین نہ ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس میرا معاملہ برابر سرابر میں چھوڑ دیا جائے، نہ مجھے میرے ان اعمال پر جو میں نے اچھے کیے ہیں اس پر کوئی اجر دیا جائے، اور میرے وہ اعمال جو میں نے برے کیے ہیں نہ اس پر میری پکڑ کی جائے۔ میرے تو اتنے سے الفاظ ہیں کہ صرف مجھے وہاں پر بخشش مل جائے۔ نوجوان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبریاں سنا کر واپس جانے لگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس شخص کا جو ادار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، اپنے اس ادار کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ اس طرح سے خراب ہونے سے بھی بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ تقوی والی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس موقع پر جب شدید تکلیف میں ہیں، زخم دے دیا گیا ہے، سخت کرب میں مبتلا ہیں، مگر اس وقت بھی اگر سنت کے خلاف کوئی کام ہوتے دیکھ رہے ہیں تو اسے روک رہے ہیں اور دوسروں کو سنت کی اہمیت سے روشناس کرا رہے ہیں۔ یہ وہ اصحاب ہیں
کے لیے بخشش لکھ دی گئی تھی، یہ وہ اصحاب ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، مگر اس کے باوجود کوئی گھمنڈ نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، عاجز و انکساری اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو فرقے ہیں، جو مذاہب ہیں، جو مسالک ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دم بھرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن سر جھکا نہیں سکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے۔ ان کی محبت کا تقاضا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس محبت کی غرض و غائد اتنی ہے، تم اس محبت کو سچ کر دکھاؤ، فاتبعونی، میری پیروی کرو تو یقیناً تم اس محبت کے دعوے میں سچے ہوگے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، صرف محبت ہی نہیں، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اس کی سبیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس کو اور طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ ترمذی میں حسن سند کے ساتھ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا بنیا انی قدرت ان تصبح او تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے بچے، اگر تمہیں اتنی قدرت ہے کہ تم صبح بھی کرتے ہو اور شام بھی کرتے ہو، اور تمہارے دل میں کسی بھی شخص کے لیے کوئی کینہ اور کوئی بغض نہیں ہے تو ایسا ہی کرو۔ ثم سقطا ثم قالا، پھر آپ خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا، یا بنیا ذالک من سنتی، اے میرے بچے یہ میری سنت میں سے ہے۔ اور یہ بات سن لو، من احیا سنت من سنتی فقد احبنی، جو شخص میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کرتا ہے جو مردہ کر دی گئی ہے تو یقیناً وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، تو یقیناً وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، کہ اگر ہم واقعی یہ دعوے ڈرتے ہیں، یہ دم بڑھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کی غرض و غائد یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں، اور ان سنتوں پر عمل کر کر دکھائیں، اور اسلام میں جو سنت کا مقام ہے اسے وہ مقام دلا دیں۔ ابن ماجہ میں ہے، مقدمہ ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فوزعنا وزعة بلیغة، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور بڑی بلیغ نصیحت کی۔ صحابہ اکرام کہہ اٹھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بچھڑنے والا اپنی آخری نصیحت کر رہا ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آخری وقت میں ہمیں کچھ چند اور نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علیکم بتقوی اللہ
تم پر اللہ کا ڈر لازم ہے، والسمع والطاعہ، اور امیر کی بات سننا، اس کی اطاعت کرتے رہنا، ان کان عبدا حبشیا، اگرچہ امیر تم پر کوئی ایسا ہو جو حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور ان قریب اگر تمہیں زندگی ملی تو تم دیکھو گے میرے بعد اختلاف بہت بڑھ جائے گا، اختلاف میں بہت سختی آ جائے گی، اور اس اختلاف کے موقع پر علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو پکڑے رکھنا، وہ سنت خلفاء الراشدین، اور جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے پر عمل کرتے رہنا۔ عزو علیہا بالنواجی، تم میری سنتوں کو اس طرح سے پکڑ لینا جس طرح سے ڈاڑوں سے پکڑتے ہو۔ اتنی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ آخری چند نصیحتیں کی، اس میں یہ نصیحت ہے کہ میری سنت کو کبھی مت چھوڑنا، اس کی اتباع کرتے رہنا تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے وہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت میں سے ہر شخص جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قالوا ومن ابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا شخص ہو سکتا ہے کہ اسے جنت میں جانے کے لیے کہا جائے اور وہ جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کو اہمیت نہیں دی، میری اتباع نہیں کی، تو گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سنت میں کتنا استخفاف کیا جاتا ہے، سنت کو کس قدر ہلکا کر کے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف سنت ہی تو ہے، کوئی فرض تو نہیں، عمل کر لو تو اچھا ہے اور اگر نہ کرو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 شخص آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق سوال کرنے لگے۔ حضرت عائشہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بتائی کہ آپ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، تو وہ جو 3 اشخاص تھے وہ اپنے دل میں یہ بات سوچنے لگے کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں، جب یہ خود اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو بڑے حقیر لوگ ہیں، ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں؟ ان کی نیت بہت اچھی تھی، انہوں نے یہ سوچا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں آج سے پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا اور اس پہ کوئی وقفہ نہیں کروں گا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں آج سے روزے رکھتا رہوں گا، میں پورے سال روزے رکھوں گا اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں روزہ نہ رکھوں۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، میں کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ 3 اشخاص یہ وعدہ کر کر، یہ عہد کر کر وہاں سے چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 3 شخص کے وہ عہد بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکلے اور ان 3 کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم نے اس طرح سے کہا ہے؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً ہم نے ایسی بات کہی ہے کیونکہ ہم آپ کے مقابلے میں اپنی عبادت کو کچھ نہیں جانتے، ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم مجھے دیکھو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے،
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ کہے جو بہت گہرے اور بہت بھاری ہیں ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اسلام میں سنت کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات بھی سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنتوں سے بے رغبتی اختیار کرے، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے، تو یہ بات سن لو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال دیا جائے تو یہ دعویٰ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یہاں سرخرو ہو جائیں گے؟ تو ہمیں سنت کو وہ اہمیت دینی ہے، سنت کا جو اسلام میں مقام ہے وہ مقام دلانا ہے، اور الحمدللہ بفضل اللہ جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو روشناس کرایا جو ختم کر دی گئی تھی، جو مردہ کر دی گئی تھی، جو بالکل مٹا دی گئی تھی۔ صرف چند سنتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آج پورے عالم میں کہیں کوئی ایسا مسلک نہیں ہے، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا مکتب فکر نہیں ہے جو اس پر سختی سے عمل کرتا ہو اور اس پر عمل کرواتا ہو۔ جمعے کا دن صرف ہفتے کا ایک دن ہے جس کی سنتوں پر آج جماعت المسلمین اتنی سختی سے عمل کرتی ہے جس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، تو جماعت المسلمین کی تمام مساجد میں، حتیٰ کہ جو گھروں میں مسلمین ہیں، الحمدللہ وہ جمعے کے دن جو فجر کی نماز ہے وہ بالکل سنت کے مطابق اس کی قرات کرتے ہیں، اور فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے، کتنے ہی کلمہ گو افراد ایسے ہوں گے کہ جنہیں آج زندگی میں پہلی بار یہ بات معلوم ہوگی کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اس کے بعد تمام مسلمین جو جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، ہر مسلم اپنے گھر سے غسل کر کر آتا ہے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ فرض ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جمعے کے دن ہر بالغ شخص پر غسل کرنا لازم ہے۔ آج کسی فرقے میں اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس بات کو اس طرح سے عمل نہیں کیا جاتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہم پر فرض ہے۔ اس سنت کی اہمیت کتنی ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کو چھوڑ دیا اور حضرت عثمان بن عفان سے پوچھنے لگے، لما تأخرت یا عثمان؟ اے عثمان تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ جمعے کا وقت تو شروع ہو چکا ہے اور تم اب آ رہے ہو۔ آپ دیکھیے حضرت عثمان بن عفان کا کتنا درجہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بعد آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کی زوجیت میں رہی ہیں، مگر سنت کے معاملے میں کوئی استخفاف نہیں، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں، وہیں جمعے کو چھوڑ کر ان کی پکڑ کر لی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، میں کسی کام میں مشغول تھا، جب میں نے اذان کی آواز سنی تو میں وضو کر کر فوراً دوڑا چلا آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ وضو کر کر آ گئے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہر مسلم پر غسل کرنا واجب ہے اور آپ صرف وضو کر کے چلے آئے؟ آپ دیکھیے کس طرح سے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان کی پکڑ کر رہے ہیں، کسی عام صحابی کی نہیں۔ لیکن سنت کے معاملے میں کوئی صحابی کسی بھی طرح سے کوئی استخفاف نہیں کرتا تھا، کوئی رعایت نہیں دیتا تھا۔
اس کے بعد جب جمعے کے دن نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، سیدھا پاؤں مسجد میں رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس کے بعد جب مسجد میں آتے ہیں تو ایسے ہی مسجد میں آ کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ جو مسجد کا حق ہے اس کو ادا کرتے ہیں، جو تحیت المسجد ہے اسے ادا کرتے ہیں، اور مسجد میں بیٹھنے کے لیے اس سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں. بتائیے کون سا فرقہ ایسا ہے، کون سا مسلک ایسا ہے، کون سا مکتب فکر ایسا ہے جو اس بات پر سختی سے عمل کراتا ہو؟ بلکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنی ہے جو مسجد کا حق ہے. صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر ایسے ہی مسجد میں بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے جیسی اہم چیز کو چھوڑ دیا اور اس شخص سے پوچھنے لگے، اصلیت الرکعتین، اے اجنبی شخص کیا تم نے 2 رکعتیں ادا کریں؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں نے 2 رکعتیں ادا نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم فصلی الرکعتین، کھڑے ہو اور پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، اس کے بعد بیٹھ جاؤ. کہاں ہیں وہ اسلام کے دعوے دار، کہاں ہیں وہ اسلام کو ماننے والے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے بڑھتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ سنتیں کہ جن پر آج عمل کیا جاتا ہو اور اس پر عمل کروایا جاتا ہو؟ یہ جماعت المسلمین ہے جو ان چیدہ سنتوں کو نکالتی ہے اور لوگوں کو روشناس کراتی ہے، وہ سنتیں جو مٹا دی گئی ہیں، جو مردہ کر دی گئی ہیں. اس کے بعد امام کے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں اور اس کا خطبہ سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے امام کی سنتیں بہت ساری ہیں جس پر آج کوئی فرقہ عمل نہیں کرتا. جب امام خطبے کے لیے جاتا ہے، عصا پکڑتا ہے اور عصا پکڑ کر خطبہ دیتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، جو کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آج کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو خطبہ اس طریقے سے دیتا ہو. اس کے بعد جب امام ہوتا ہے جو خطبہ دیتا ہے وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے. آج کتنے فرقے ایسے ہیں جہاں پر امام صاحب بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. وہ کہنے لگے، انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سنتوں پر کون عمل کر رہا ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم کام ہے، امام جو خطبہ دیتا ہے وہ خطبے کے دوران سورہ قاف کی تلاوت کرتا ہے. آج کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے پورے عالم میں آپ چھان ماریں کہ وہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے تو خطبے کے دوران سورہ قاف کی تلاوت کرتا ہو. یہ جماعت المسلمین ہے کہ جس نے اس بات کو زندہ کیا، اس سنت کو لوگوں کے سامنے روشناس کرایا، اور بفضل اللہ جماعت المسلمین میں جہاں کہیں خطبہ ہوتا ہے امام اس سنت پر بڑی سختی سے عمل کرتا ہے. لیکن آج یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن تو آسان ہے، اس کو جہاں سے چاہے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کا تو یہی حکم ہے. لیکن قرآن کو سمجھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، سنت سے ہے. جس شخص پر پورا قرآن مجید نازل کیا گیا ہو، اگر ہم اس کے ذہن سے نہیں چلیں گے اور اپنے ذہن کو لڑائیں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے. اس کے بعد امام جو خطبہ دیتا ہے، خطبے کے دوران ایک دفعہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے. یہ بہت ہی باریک سنتیں ہیں جس کو سن کر آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سی سنتیں ہیں. لیکن الحمدللہ جتنے مسلمین ہیں اور جس اجتماع سے آج میں مخاطب ہوں ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں جمع ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، لوگوں سے اس پر عمل کروائیں اور کوئی نئی بات لے کر جائیں اور ان سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیں.
لیکن میں بات کر رہا ہوں آج ان افراد کی جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اتباع رسول میں اتنے پیچھے ہیں، سنتوں کو اتنا ہلکا کر دیا ہے کہ آج انہیں مستحب کے اور نفل کے کھانے میں ڈال دیا ہے، اسے فرض کی جنسیت سے نکال دیا ہے۔ اس کے بعد جب نماز کی اقامت کہی جاتی ہے، جو امام ہوتا ہے وہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پوری صف درست کرواتا ہے، تمام لوگوں کے کندھے درست کراتا ہے، ان کے ٹخنے سے ٹخنے ملاتا ہے۔ ایسے ہی مسلم میں حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو آپ اس سے پہلے صفیں درست کراتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، ولا تختلفوا، اور اختلاف نہ کرو، فتختلف قلوبکم، اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہو گئیں تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے آج صفوں کی درستگی نہیں کرائی جاتی، صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل ٹیڑھے کر دیے ہیں، اور جب کوئی ہدایت کی بات آتی ہے، جب اللہ کا فرمان آتا ہے تو دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ جماعت المسلمین اس سنت پر بھی بڑی سختی سے عمل کرتی ہے اور لوگوں پر عمل کرواتی ہے۔ اس کے بعد امام جب نماز پڑھاتا ہے تو جو جمعے کی نماز پڑھاتا ہے اس میں یا تو جو تلاوت کرتا ہے وہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی کرتا ہے یا جمعہ اور منافقون کی کرتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھاتے تھے تو ان چاروں صورتوں میں سے 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی پورے عالم میں، پورے جہاں میں آپ کو کوئی فرقہ، کوئی مکتب ایسا نہیں ملے گا جو اس پر عمل کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی اہمیت سے روشناس کراتا ہو۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شخص کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے ان تمام سنتوں کو نکالا جو مردہ کر دی گئی تھی اور لوگوں کو روشناس کرایا اور اس کو اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اور آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس پر انگلی اٹھا سکے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ یقیناً جتنی بھی سنتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور لوگوں سے کروائی ہیں، اور اس کے بعد سے اس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے اٹھے کہ جنہوں نے سنت کو استخفاف کر دیا، سنت کو ہلکا کر دیا، اور آج سنت کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کتابیں بھی شائع کی جاتی ہیں اور جماعت المسلمین اس طرح سے مختلف جلسے کراتا رہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم لوگوں کی بات بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنت من سنتی قد امیتت، جس شخص نے میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جو کہ مردہ کر دی گئی تھی، تو اس کے لیے یہ اجر ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ان سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے ان کے اجر کے برابر اس شخص کو اجر جاتا رہے گا جس نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ اور جس شخص نے ہمارے اس دین میں کسی نئے کام کو ایجاد کیا، کوئی بدعت ایجاد کی اور یہ کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حالانکہ اس کا اسلام میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بھی بہت بڑی بدخبری ہے کہ جتنے لوگ اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے، اس بدعت کو جاری کرتے چلے جائیں گے، تو ان کے گناہ کے برابر اس شخص کو گناہ جاتا رہے گا جس نے اس بدعت کو جاری کیا تھا۔
تو ہمیں وہ لوگ کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانتے ہیں، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی فرقوں کی پٹی اتاریں اور اس دین اسلام کو دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ الحمدللہ جماعت المسلمین اپنا کام کر رہی ہے، لوگوں کو مستقل اس بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ سنت کی اہمیت سمجھو۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے سنت کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو ان سنتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کر میں ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کہ سو رہے تھے، کچھ فرشتے آسمان سے آپ کے پاس اترے، فقال بعضهم انہ نائم، فرشتوں میں سے بعض کہنے لگے یہ تو سو رہے ہیں، فقالوا بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بعض فرشتوں نے کہا بے شک ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا ہے، فقالوا ان لصاحبکم مثلا، بعض فرشتے کہنے لگے یہ جو تمہارے صاحب ہیں ان کے لیے بڑی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، فقالوا بعضهم انہ نائم، پھر بعض کہنے لگے یہ تو سو رہے ہیں، مثال بیان کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فقالوا بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بعض کہنے لگے بے شک آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے، مثال بیان کرو سن لیں گے۔ انہوں نے مثال بیان کی، مثلہ کمثل رجل بنا دارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کوئی گھر بناتا ہے، وجعل فیہا معذورا، اور اس گھر میں ایک بڑا سا دسترخوان لگاتا ہے، اس پر ہر طرح کی نعمتیں سجائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اس گھر سے ایک دائی کو بھیجتا ہے، وہ دائی لوگوں کو پکارتا ہے، جو شخص اس دائی کی پکار کا جواب دیتا ہے اس پر لبیک کہتا ہے، فدخل الدار، تو وہ اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور اس دسترخوان میں جو نعمتیں ہیں اسے کھا لیتا ہے، اسے حاصل کر لیتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِي، اور جو شخص اس دائی کی پکار کا جواب نہیں دیتا، اس سے کنارہ کشی کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، تو نہ ہی تو وہ اس گھر میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس دسترخوان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فقالوا بعضهم، بعض فرشتے کہنے لگے مثال تو بیان کر دی ہے، اب اسے سمجھا بھی دو تاکہ یہ لوگوں کو سمجھا سکیں۔ فقالوا بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، بعض کہنے لگے یہ سو نہیں رہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، مثال بیان کرو، مثال کو سمجھاؤ، اسے یہ سمجھ لیں گے۔ وہ فرشتے کہنے لگے فالدار الجنہ، وہ جو گھر ہے وہ جنت ہے، والداعی محمد، اور جو وہ دائی ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور یہ بات سن لو، وہ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جو 72 فرقے ہیں وہ ایک طرف ہے، جو الجماعت ہے وہ ایک طرف ہے، جو نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور جو نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوں گے، اور یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کے امیدوار بھی ہوں گے۔ تو یقیناً ہمیں یہ چاہیے
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو ان سنتوں پر سختی سے عمل کرائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے خود ان سنتوں پر عمل کریں. جب تمام مسلمین ان سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو وہ چلتے پھرتے حق کو بتانے والے ہو جائیں گے، اہل حق ہو جائیں گے. لوگ ان کی سنتوں کو حاصل کرنا شروع کر دیں گے، اور جب ان سنتوں پر عمل شروع ہو جائے گا تو یقیناً جماعت المسلمین کی تبلیغ بھی ہوگی اور لوگ سنت کو وہ مقام دینے لگیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سنت کا مقام رکھا ہے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ